لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. حضرات علماء کرام، اساتذہ نام، عزیز طلباء، جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا، کراچی جب حاضری ہوتی ہے تو یہاں کچھ نہ کچھ حاضری ضرور ہوتی ہے. اس حوالے سے بھی کہ ایک بڑا دینی ادارہ ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب ہمارے بہت پرانے اور بزرگ ساتھی ہیں. ہمارا ایک طویل رفاقت کا دور ہے، جماعتی، مسلکی، تحریکی، لمبا دور ہے ہمارا. علماء اسلام میں تحریک ختم نبوت میں ہماری طویل رفاقت چلی آ رہی ہے. اور اس حوالے سے بھی کہ مولانا مفتی محی الدین صاحب کے فرزندوں کو، ان کے خاندان کو اس عظیم علمی مشن پر مثبت انداز میں مؤثر کام کرتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اس میں تھوڑی بہت شرکت ہو جاتی ہے. مختلف عنوانات اس وقت سامنے ہیں، لیکن میں سب کو سامنے رکھ کر مختلف صفوں کا ایک مشترکہ اجلاس ہے، نشست ہے. اچانک یہ بات ذہن میں آئی ہے، انشاءاللہ قرآن پاک اور سنت و حدیث، اس کا باہمی تعلق کیا ہے، اس پر چند گزارشات پیش کرنا چاہوں. ہم عام طور پہ اپنے ایمان کا، عقیدے کا، اپنی علمی بنیادوں کا، دلائل کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے دو چیزوں کا نام لیتے ہیں، قرآن پاک اور حدیث و سنت. دو ہی ہماری بنیادیں ہیں. دیکھنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے. ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کے دو پرتو ہیں. لیکن میں آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک اور حدیث کا باہمی جوڑ کیا ہے، تعلق کیا ہے، اور ہمیں قرآن پاک سے اور حدیث سے جو رہنمائی ملتی ہے اس کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے. حدیث رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، حضور کی تعلیمات، ہم عام طور پر جب تعریف کرتے ہیں حدیث کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، حضور کے اعمال مبارکہ اور حضور کی پسند، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول. حدیث میں ہم تین باتیں شامل کرتے ہیں. رسول اللہ کے زبان مبارک سے جو بات صادر ہوئی ہے وہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا ہے اور صحابی نے روایت کر دیا ہے وہ کیا ہے، حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی، نہ عمل کیا ہے. کسی صحابی نے کوئی بات کہی ہے، حضور نے سنی ہے،
خاموشی اختیار کرنی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہے، حضور نے دیکھا ہے، نکیر نہیں فرمائی، وہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ عمل کس کا ہے؟ صحابی کا، لیکن حدیث کس کی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قول کس کا ہے؟ صحابی کا۔ حدیث کس کی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ حضور نے وہ بات سنی ہے اور قبول فرما لی ہے، حضور نے وہ عمل دیکھا ہے اور خاموشی اختیار فرما لی ہے۔ اس شرط کے ساتھ صحابی کا قول بھی حدیث ہے اور صحابی کا عمل بھی کیا ہے؟ سنت۔ مثال کے طور پر یہ نماز میں ہم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد عام طور پہ کیا پڑھتے ہیں؟ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ یہ حدیث حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، یہ سب سے پہلے کس کی زبان پہ جاری ہوا ہے؟ ایک صحابی کی زبان۔ حدیث آپ کی ذہن میں آ گئی ہوگی کہ حضور نے نماز پڑھائی، جب ربنا لک الحمد کہا گیا تو ایک صحابی کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات جاری ہوئے، حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ حضور نے نماز کے بعد پوچھا بھئی یہ کچھ زائد کلمات کہے تھے، کس نے کہے تھے؟ وہ گھبرا گیا، پتہ نہیں میں نے گڑبڑ کر دی ہوئی، بظاہر تو گڑبڑی تھی ظاہراً کیا تھی؟ گڑبڑی تھی، وہی جملے نماز میں نہیں ہے، تم نے کیسے پڑھ دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کچھ زائد کلمات کسی نے کہے تھے، کس نے کہے تھے؟ پہلے تو وہ جھجکے، اب آپ بتاؤ تو صحیح نا کس نے کہے تھے؟ یا رسول اللہ بس بے ساختہ میری زبان سے نکل گئے تھے۔ میں گھبراؤ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کلمات وصول کرنے کے لیے اللہ کے خاص فرشتے آئے تھے۔ اب یہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ جملے کس کے ہیں؟ حدیث کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نماز میں جو ہم مسبوق، ایک رکعت رہ گئی، 2 رکعت رہ گئی، یہ جو ہم نماز بعد میں مسبوق اپنی نماز پوری کرتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ابتدا میں معمول یہ تھا کہ آ کے آدمی اشارتاً پوچھ لیتا تھا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں بھائی، 1 رکعت 2 رکعت اشارتاً بتا دیتے، پہلے تو خیر بات چیت بھی کر لیتے کتنی ہوئی ہیں، 2 ہوئی ہیں بس، چلتا تھا، اشارے سے کہہ دیا 2 ہو گئی ہیں 3 ہو گئی ہیں، تو پہلے وہ پڑھتا تھا، پھر نماز میں امام شریف ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، خیال کیا کہ میں یہ 2 رکعت بعد میں پڑھ لوں گا نا، نماز میں شریک ہو گئے، بعد میں کھڑے ہو گئے، یہ پہلا موقع تھا کہ بعد میں وہ کھڑا ہو گیا۔ حضور نے کیا تم نے؟ دراصل میں نے کہا کہ آپ کے پیچھے جتنا موقع مل جائے پڑھوں، باقی اپنی بات اکیلے میں پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ اب تم نے ایک اچھی سنت کا آغاز کیا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ صحابی کا قول اور صحابی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ساتھ یہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ حدیث بن جاتا ہے، سنت بن جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کے علم میں آیا ہو اور حضور نے اس کی تصدیق فرما۔ حدیث کے طلبہ بیٹھے ہیں، ایک اور بات بھی حدیث میں شامل کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں
کسی صحابی نے کوئی بات کہی ہے، حضور کے علم میں آئی ہے، حضور نے نکیر نہیں فرمائی، حدیث ہے۔ کوئی عمل کیا ہے، حضور نے دیکھا ہے، نکیر نہیں فرمائی، وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابی کا قول حدیث بن جاتا ہے، وہ ایک اور شرط ہے۔ حضور کے وصال کے بعد تو حضور کے علم میں آنا اور تصدیق کرنا، یہ تو کوئی اس کا محال تو نہیں ہے نا۔ قول صحابی کا ہے، موقوف ہے۔ اب یہاں حضور کی تصدیق تلاش کرنا مشکل ہے، تو حضور کو یہ بات پسند تھی یا ناپسند تھی، مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حدیث بن جاتا ہے۔ وہاں شرط ایک اور ہے، محدثین ایک اور شرط لگاتے ہیں کہ اس کا تعلق رائے سے نہ ہو، وہی سے ہو۔ بات ایسی ہے کہ وہ رائے سے نہیں کہی جا سکتی، وہی سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، قیاسی بات نہیں ہے، غیر قیاسی بات ہے۔ قول صحابی کا ہے، حضور کا وصال ہو چکا ہے، صحابی کے اس قول کو بھی جو حضور کے وصال کے بعد 50 سال بعد بھی ایک صحابی نے بات کی ہے، لیکن بات کیسی ہے؟ قیاسی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس کو بھی کیا شمار کرتے ہیں؟ مرفوع روایت شمار۔ اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو محمول کرتے ہیں رفع پر محدثین، کہ صحابی ایک بات کر رہا ہے، صحابی کر رہا ہے، لیکن یہ بات ویسے تو معلوم نہیں ہو سکتی، یقیناً سنی ہے، سنی ہوگی نہیں، سنی ہے۔ اصل تو اس کا درجہ سنی ہوگی، لیکن سنی ہوگی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنی ہے۔ صحابی کا یہ قول بھی کیا ہے؟ مرفوع حدیث ہے۔ تمہارے کا حدیث جو ہم کہتے ہیں، اس کا دائرہ بڑا وسیع دائرہ ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ عام طور پہ ہم حدیث اسے کہتے ہیں، ایک ہے حدیث کی تعریف، یہ عام طور پہ یہی کرتے ہیں۔ محدثین نے اسی کے لگ بھگ الفاظ ذرا مختلف ہیں، یہی حدیث کی تعریف کی ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعریف سے آگے نکل کر ہٹ کر تعارف ایک اور انداز سے کرا۔ تعریف یہ ہے، تعارف اور ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا تعارف کرواتے ہیں کہ اس کا دائرہ کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، ان عمدۃ العلوم الیقینیۃ ورأسها ومبنى الفنون الدینیۃ واساسها هو علم الحدیث النبوی الشریف۔ تمام علوم دینیہ کا ماخذ حدیث ہے۔ تمام علوم دینیہ کا ماخذ کیا ہے؟ سرچشمہ، ذریعہ، سورس، یہ کیا ہے؟ حدیث۔ یہ شاہ صاحب تعارف ہے۔ اس تعارف کے ساتھ میں عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے ہاں حدیث علوم دینیہ میں سے ایک قسم ہے۔ قرآن پر دلائل اربعہ کا جب ذکر کرتے ہیں ہم، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، آگے بھی دلائل ہیں لیکن وہ مختلف ہیں، کسی کا استحسان ہے، کسی کا صالح مرسلہ ہے، کسی کا کچھ ہے، وہ ہے، لیکن بنیادی مقاصد جن پر اتفاق ہے چار ہے: قرآن پاک، حدیث و سنت، اجماع اور قیاس۔ ایک قسم کے طور پر شمار کرتے ہیں۔ حدیث ان علوم اربعہ کی، دلائل اربعہ کی ایک قسم ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، حدیث و سنت مترادف معنی میں، لیکن شاہ صاحب اس کو مقسم بتا رہے ہیں، قسم نہیں کہہ رہے ہیں۔ شاہ صاحب اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ ماخذ۔ اور بڑی عجیب بات کی انہوں نے، فرماتے ہیں تمام علوم دینیہ حاصل کرنے کا بنیادی دروازہ حدیث ہے۔
حتیٰ کہ قرآن پاک حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حدیث ہے۔ قرآن پاک تک رسائی کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ الفاظ تک بھی، تلاوت تک، قرات تک بھی، ترتیب تک بھی مانا جائے۔ قرآن پاک کے الفاظ بھی حدیث کے ذریعے ملتے ہیں، قرآن پاک کی ترتیب بھی حدیث کے ذریعے ملتی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ کی منشا تک رسائی بھی کس کے ذریعے ملتی ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں؟ مثلا قرآن پاک کی پہلی وحی کیا ہے؟ 5 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں ہیں۔ میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے۔ کسی مسلمان سے پوچھ لیں پہلی آیتیں کون سی ہیں، کہ یہ ہے۔ لیکن پہلی 5 آیتیں معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے میرے پاس؟ سورس کیا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ یہ تو ایمان ہے کہ 5 آیتیں ہیں، معلوم کیسے ہوئی؟ ان 5 آیتوں تک رسائی کیسے ہوئی؟ غار حرا کے واقعے سے۔ ان 5 آیتوں کو معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ غار حرا کا واقعہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں غار حرا میں جایا کرتا تھا، کئی دن رہتا تھا، تحنس، تعبد، کئی راتیں وہاں، پھر راشن ختم ہوتا تھا، پھر آتا تھا، پھر لے کے چلا جاتا تھا، تفکر بھی کرتا تھا، تعبد بھی کرتا تھا، تحنس بھی کرتا تھا، غور و فکر بھی کرتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا۔ ایک دن اچانک فرشتہ ہے، اس نے مجھے کہا اقرا۔ میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے۔ فرشتہ آیا، اس نے کہا اقرا۔ میں نے کہا ما انا بقارئ۔ اس سے مجھے سینے سے لگایا، وہ لمبا وقت۔ اب اقرا باسم ربک الذی خلق، ہمیں یہ آیتیں ملی ہیں غار حرا کے واقعے کے ذریعے۔ غار حرا کا واقعہ ہے تو اقرا بھی ہے، اور غار حرا کا واقعہ نہیں ہے تو اقرا ہے کہاں سے؟ ہم غار حرا کا واقعہ پہلے مانیں گے یا آیتیں پہلے مانیں گے؟ پہلے آیتوں پر ایمان لائیں گے، پھر غار حرا کے واقعے پر۔ تو پہلے غار حرا کا واقعہ مانیں گے، پھر آیتوں پر۔ غار حرا کا واقعہ مانیں گے تو آیتیں مانیں گے نا، ورنہ کدھر سے آئیں گی؟ یہ سورس کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اور غار حرا کا واقعہ کیا ہے؟ حضور نے ایک واقعہ بیان کیا، 2-4 صحابہ نے روایت کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، 2 نے، 4 نے، 6 نے روایت کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ تو ہم نے حدیث پہلے مانی ہے یا قرآن پہلے مانا ہے؟ پہلے حدیث پر ایمان لائے، پہلے قرآن پر ایمان لائے؟ غار حرا کے واقعے پر پہلے ایمان لائے ہیں یا پہلی وحی پر ایمان لائے ہیں؟ اگر غار حرا کے واقعے پر ایمان ہے تو اقرا پر بھی ہے، اور اگر غار حرا کے واقعے پر ایمان نہیں ہے تو اقرا پر ممکن نہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن پاک کو مان لیا تو حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے، قرآن پاک کو مان لینے کے بعد کیا حدیث کو ماننا ضروری ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں نہیں بھائی، قرآن پاک سے پہلے حدیث کو مانو۔
حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ایمان ہوگا، حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پاک کی ایک حرف پر ایمان ممکن۔ پہلے حدیث کو مانیں گے پھر قرآن کو مانیں گے۔ دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے۔ ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں۔ بات بڑی سخت کی ہے میں نے کہ واقعہ یہی۔ دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث کا نمبر۔ ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں۔ ایک مثال پہ اور غور فرما لیں، یہ قرآن پاک جمع کب ہوا ہے؟ جمع تو ہو گیا تھا، لکھا کب گیا ہے؟ کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں تھا نہیں تھا؟ بین الدفتین، قرآن پاک لکھا ہوا بین الدفتین اس ترتیب کے ساتھ حضور کے زمانے میں تھا نہیں تھا؟ کب ہوا؟ کس کے حکم پر ہوا؟ کس کی تحریک پر ہوا؟ کیوں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا۔ یہ تحفظ کی تحفظاتی ہے۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات کی ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ جو قرآن پاک کی آیات کہاں ہیں؟ اہل علم کے سینوں میں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کی اصل جگہ سینہ ہے۔ قرآن پاک کی اصل جگہ کون سی ہے؟ کتابت امر زائد ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن پاک کی اصل جگہ کہاں ہے؟ سینہ۔ کتابت امر زائد ہے، اور کہاں لکھی ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ امر زائد کا کیا معنی ہے؟ قرآن کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے، یاد نہیں ہوتا تو لکھا ہوا پڑھو۔ کتابت قرآن کی ضروریات میں سے نہیں ہے، قرآن بے نیاز ہے۔ کتابت لکھنا قرآن کی ضروریات میں سے نہیں ہے، ہماری کمزوری ہوتی ہے، جس کو یاد نہیں ہوتا لکھا ہوا پڑھو۔ حضرت عمر نے بھی تحفظ کی خاطر کے خطرہ محسوس کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابتدا میں جب جنگیں شروع ہوئیں، صحابہ کرام کثرت سے شہید ہونے لگے، اور خبریں آنے لگی کہ فلاں جنگ میں اتنے حافظ شہید ہو گئے، فلاں میں اتنے شہید ہو گئے، فلاں میں اتنے شہید ہو گئے۔ حافظ قرآن صحابہ کرام کی شہادتیں خبریں آنے لگیں تو حضرت عمر کو خطرہ محسوس ہوا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دینی شعبہ ہے، خطرہ محسوس کرنا، نشاندہی کرنا، اور نشاندہی کر کے اس کے تدارک کی تجویز کرنا، یہ بھی بہت بڑی دینی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خطرہ محسوس ہوا، یار حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، لکھا ہوا ہمارے پاس نہیں ہے، کل کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ خطرہ محسوس ہوتا ہی نہیں ہوتا، اس خطرے کے ساتھ لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت قرآن پاک ایک نسخہ لکھوا کے رکھ لیں، کل کوئی الجھن نہ پی جائے، حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، کل کوئی الجھن نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے انکار فرما دیا، نہیں کر پاتے، حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا کہ کرو۔ حضرت عمر کا بابا جی ٹھیک ہے کر لیں، ضرورت ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اصرار کیا، اتنا اصرار کیا کہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ پاک نے میرے سینے میں مجھے بھی شرح صدر کر دیا کہ عمر ٹھیک کہتے ہیں، کر لینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک لکھنے کا، لکھوانے کا فیصلہ کیا۔ لکھوایا کس سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سب سے بڑے کاتب کون تھے؟
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے، انصاری تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پڑوسی تھے۔ حضور کا گھر ان کا گھر ساتھ ساتھ تھا، جب ضرورت پڑتی تھی آسانی سے بلا لیتے تھے، وہ قلم وہ دوات اور پتھر وتھر لے کے آ جاتے تھے۔ زید بن ثابت کو بلایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر کی تجویز ہے، مجھے اچھی لگی ہے تجویز، قرآن پاک تم اچھے کاتب ہو، اعتماد بھی ہے تم پر حضور کا، ہمارا بھی اعتماد ہے، قرآن پاک لکھ دو۔ انہوں نے انکار کر دیا، نہیں لکھتا۔ حضور نے نہیں لکھوایا، آپ کون لکھوانے والے ہیں؟ نہیں لکھتا، انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے سمجھایا، حضرت عمر نے سمجھایا، کچھ اصرار کے بعد وہ بھی مان گئے تھے۔ یہ بخاری شریف کی ایک بڑی لمبی روایت کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ زید بن ثابت اپنا قصہ خود سناتے ہیں۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ یہ کہ میں نے قرآن پاک لکھنا شروع کر دیا۔ مجھے یاد تو تھا، حافظ تھے، حفاظ میں سے تھے، یہ سینکڑوں حافظ تھے قرآن پاک کے، مجھے یاد تو تھا اور یادداشت پہ ہی لکھنا تھا میں نے، لیکن انسان بھول بھی جاتا ہے، مغالطہ بھی لگ جاتا ہے، اور حافظوں کو متشابہ تو اکثر ہی لگ جاتا ہے۔ کیا لگ جاتا ہے؟ نہیں لگ جاتا، متشابہ بھی لگ جاتا ہے، مغالطہ بھی لگ جاتا ہے، آدمی بھول بھی جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے ایک اصول طے کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، یا حضرت میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے قرآن پاک لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، شروع کر دیا ہے، اور ایک اصول طے کیا میں نے کہ مجھے یاد ہے الحمدللہ، لیکن ہر آیت پر اپنے علاوہ کم سے کم 2 گواہ اور تلاش کروں گا۔ شہادت کا نصاب کیا ہے؟ 1 مدعی 2 گواہ۔ شہادت کا نصاب شریع کیا ہے؟ 1 مدعی اور 2 گواہ۔ تو وہ تو سارے عادل تھے نا، اس لیے یہ اس بات کا نہیں تھی کہ گواہ عادل ہے کہ نہیں عادل، سارے عادل تھے۔ فرمایا میں نے اصول طے کر لیا کہ میرے سوا کم از کم 2 آدمی اور کہیں گے کہ یہ آیت ہم نے بھی حضور سے یوں ہی سنی ہے جیسے تم پڑھ رہے ہو، اور اسی صورت میں اسی ترتیب پر بھی، آیت پر بھی مجھے میرے سوا کم سے کم 2 گواہ اور ملیں گے، تو وہ لکھوں گا تاکہ بات شک و شبہ سے نکل جائے۔ حضرت صدیق اکبر ہاں ٹھیک ہے، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے۔ اب میں نے شروع کر دیا، میں نے لوگوں سے قرآن پاک جمع کرنا شروع کیا، صحابہ کرام سے کسی سے 2 آیتیں ملی، کسی سے 3 ملی، کسی سے 4 ملی، کسی سے 10 ملی، کسی سے 5 صورتیں ملی، کسی سے 6 صورتیں ملی، کوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، کوئی گتے پہ لکھی ہوئی ہے، گتا تو زبان میں ہوتا نہیں تھا، پتھر پہ لکھی ہوئی ہے، کوئی پتے پہ لکھی ہوئی ہے، کوئی چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے، کوئی درخت کی چھال پہ لکھی ہوئی ہے، کوئی لکھی ہوئی، ایک ڈھیر اکٹھا ہو۔ میں نے کہا جس کے پاس جو آیت جس شکل میں بھی ہے نا، مجھے سنا دو یا لکھی ہوئی دے دو۔ 6 مہینے لگے مجھے، کوئی آیت پتھر پہ لکھی ہوئی تھی، کوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی، کوئی چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی، کوئی یہ درخت کی چھال پہ لکھی ہوئی تھی، کوئی پتے پہ لکھی ہوئی تھی، کوئی اچھا خاصا ڈھیر اکٹھا۔ میں نے پھر تقابل کیا، سارا قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ اپنے اس اصول کے مطابق کم سے کم 2 گواہ مجھے ہر آیت پر مل گئے، کسی میں 3 ملے، کسی میں 10 ملے، کسی میں 25 ملے، لیکن جو میرا نصاب تھا نا کہ کم سے کم 2 گواہ ہر آیت پر مجھے ملیں گے، تو وہ تقریباً قرآن پاک میں کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، لیکن 2 آیتوں پر آ کر گیر پھنس گیا، 2 آیتوں پر آ کر بات پھنس گئی۔ ایک گواہ مل رہا ہے، دوسرا نہیں۔ بڑی کوشش کی، ایک آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ
لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ کہاں کی آیت ہے؟ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اور دوسرا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یہ کہاں کی آیت ہے؟ احزاب۔ ان دو آیتوں پر ایک گواہ مل رہا ہے، دوسرا نہیں۔ بڑی تلاشی میں نے جب دیکھا کہ نہیں مل رہا تو میں نے جا کر رپورٹ پیش کر دی، یاد نے سارا قرآن پاک لکھ دیا ہے اس اصول کے مطابق جو آپ سے طے ہوا تھا، باقی سارا قرآن مکمل ہے۔ یہ دو آیتیں اس پر گواہی مکمل نہیں ہے، ایک گواہی ہے دوسری نہیں، مجھے تو یاد ہی ہے، لیکن ایک گواہ مل رہا دوسرا نہیں مل رہا، تو اب جیسے آپ فرمائیں۔ اب ایک کون ہے بھائی جو ایک گواہ مل رہا ہے وہ کون ہے؟ ان کا خزیمہ بن ثابت، خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وہ کہتا ہے۔ تو یہ وہ خزیمہ تو نہیں ہے جس کی گواہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہیوں کے قائم مقام قرار دیا تھا؟ وہی ہے تو وہی ہو گیا کام۔ ذو الشہادتین، ان کا لقب بھی ہے خزیمہ ذو الشہادتین۔ ایک مقدمے میں خزیمہ اکیلے گواہ تھے، حضور نے ہمارے ایک نہیں دو ہے، ان کا ڈبل ووٹ ہے، کاسٹم ووٹ ہوتا ہے نا، کئیوں کے ڈبل ووٹ ہوتے ہیں، ہمارے کشمیریوں کے دو ووٹ ہیں، ہے یا نہیں؟ کشمیریوں کے دو ووٹ ہے یا نہیں؟ ڈبل ووٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ وہی ہے تو وہ ہو گیا کام ختم کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ میں یہ سوال میں نے پیدا کیا ہے اور آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک مکمل کیا، یہ آیت اس صحابی سے لی، یہ اس سے لی، وہ اس سے لی، وہ اس سے لی۔ صحابی نے کہا میں نے یہ آیت حضور سے یوں سنی ہے، انہوں نے لکھ لی۔ اس صحابی نے کہا میں نے یہ آیت یوں سنی ہے، لکھ لی۔ یہ صحابی نے کہا ہے میں نے سنی تھی، انہوں نے لکھ لی، یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ خود کہتے ہیں میں نے حضور سے یہ آیت یوں سنی تھی، یہ کیا چیز ہے؟ حضور نے یہ فرمایا تھا یہ آیت فلاں صورت میں اس جگہ لکھنی ہے، یہ ترتیب میں، یہ صورت پہلے ہے، یہ بعد میں ہے، یہ اس کے بعد ہے۔ یہ حضور نے یہ صورت پہلے پڑھنے کو کہا ہے، پھر دوسرے نمبر یہ ترتیب حضور نے فرمائی ہے، میں نے سنی ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ تک رسائی بھی کس کے ذریعے ہے؟ اور قرآن پاک کی ترتیب تک رسائی بھی کس کے ذریعے ہے؟ ایک مرحلہ تو یہ تھا، یہ بھی خطرے پر لکھا گیا تھا۔ حضرت عمر کو خطرہ محسوس ہوا تھا، حضرت عمر نے خطرے کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر سے درخواست کی تھی، حضرت صدیق اکبر کے حکم پہ یہ لکھا گیا۔ لیکن ذریعہ کیا تھا؟ قرآن پاک کی ترتیب کا اور قرآن پاک کے الفاظ کا اور حروف کا اور آیات کا اور صورتوں کا ذریعہ کیا تھا؟ صحابہ کرام۔ دوسری ترتیب بھی ایسی تھی، وہ بھی تحفظ کے لیے لکھی گئی تھی، خطرے کے پیش نظر۔ ہوا یہ کہ ایک نسخہ لکھوا کے رکھ لیا گیا تھا۔ آج بھی مسجد نبوی کا وہ ستون استوانہ مصحف کہلاتا ہے، آج بھی وہ لکھا ہوا ہے، استوانہ مصحف، قرآن پاک کا ستون۔ ایک ستون کے ساتھ جگہ بنا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نسخہ جو تھا لکھا ہوا ہے وہاں رکھوا دیا تھا، اور اعلان کر دیا تھا کہ جس کسی کو قرآن پاک یہ ہے اسٹینڈرڈ نسخہ، یہ کیا ہے؟ معیاری نسخہ۔ جس کسی کو کسی آیت میں شبہ ہو، کوئی ترتیب میں کوئی آیت پہ، یہاں سے آ کے تصحیح کر لیں، یہ معیاری نسخہ ہے، اسٹینڈرڈ نسخہ ہے۔ رکھوا دیا تھا کہاں؟ مسجد نبوی میں ایک ستون پر جگہ بنا کر، وہ لکڑی کا ستون تھا، جگہ بنائی، وہ ستون اس وقت سے قرآن کا ستون کہلاتا ہے۔ آج بھی کبھی اللہ پاک آپ کو لے جائے، سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ استوانہ مصحف، آج بھی استوانہ مصحف ہے، وہاں جگہ بتائی ہوئی ہے کہ یہاں رکھا ہوتا تھا۔
لوگ آ کے دیکھتے تھے، کسی کو شک ہوتا تھا آ کے دیکھ لیتے تھے، اپنی تصحیح کر لیتے تھے. لیکن مختلف لغتوں میں لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی. عرب کے مختلف لغتوں میں عام پڑھنے کی اجازت. لغتوں میں فرق ہوتا ہے، زبان والوں کو محسوس نہیں ہوتا، دوسری زبان والوں کو محسوس ہوتا ہے. ایک سادہ سی مثال میں کہتا ہوں، پختو، پشاور، پشاور. پٹھانوں کو نہیں پتہ نہیں ہے، پنجابیوں کے دو لفظ الگ الگ، پشاور اور چیز ہے، پشاور اور. تو یہ ہے یا نہیں ہے؟ پشتو اور ہے، پختو اور ہے. لیکن پٹھانوں کے لیے نہیں. کن کے لیے؟ غیر زبان والوں کے. بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں زبان والوں کے ہاں فرق نہیں ہوتا، دوسری زبان والے ایک لفظ نہیں سمجھ، دو الگ الگ سمجھتے ہیں. پنجابی کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، لفظ میں فرق ہوتا ہے. تو حرف بدل جاتا ہے جب تلفظ بدل جاتا ہے. لفظ ایک ہی ہوتا ہے، تلفظ میں فرق پڑ جاتا ہے یا کسی حرف میں فرق پڑ جاتا ہے. پنجابی حضرات سمجھیں گے میری بات. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک لفظ ہے ایویں، استفہام کیفی ہے. ہمارے گجرات والے پوچھے کہ کیویں یار، سیالکوٹ جا کے کداں، وہ کیویں سیالکوٹ جا کے کیا ہو جائے گا؟ کداں. کوٹلا تو کرالی کر جائے گا ککڑ. جیڑا کو چاہے کیاں آگے کا کیجوں. زبان بھی ایک ہے، لفظ بھی ایک ہے. تلفظ ککن، کدا، کیاں، کیجوں، کیویں. ایک لفظ کے 6 تلفظ ہیں، لفظ ایک ہی ہے. پنجابیوں کو کوئی فرق نہیں لگے گا. لیکن کسی پٹھان سے پوچھو کہ کنجوں اور کیاں ایک لفظ ہے، نہیں بھائی وہ تو وہ الگ ہے. میں نے بات سے سمجھائیے کہ بات ذہن میں آ جائے. زبان کے اندر، اہل زبان کے اندر بعض فرق محسوس نہیں ہوتے. وہ فرق دوسری زبان میں جائے تو بڑا واضح فرق ہوتا ہے. کو بات سمجھ آئی؟ عربوں میں تو کوئی فرق نہیں تھا. یہ جب اجمیوں میں بات گئی تو جھگڑے شروع ہو گئے. وہ کہیں پشتو ہے، وہ کہیں پختو ہے، وہ کہیں کدا ہے، وہ کہیں کیویں ہے. اجمیوں کا تو مسئلہ الگ مختلف تھا نا. ایک جھگڑا ہوا بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کا دور تھا رضی اللہ عنہ کا. آذربائیجان کے گورنر تھے. آذربائیجان یہ ایران اور روس کے درمیان میں، اس کے گورنر بھی تھے، ایک اور کمانڈر بھی تھے. سفر میں تھے جہاد کے. ایک خیمے میں تھے. صبح اٹھ کے نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنے معمولات وغیرہ میں مصروف تھے. کوئی وظیفہ تلاوت وغیرہ جو کسی کے معمولات ہوتے ہیں. ساتھ والے خیمے میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑے کی آواز آئی، دیکھا تو 2 آدمی گتھم گتھا ہے. کیا ہوا؟ خیر تو ہے، فجر کے بعد کیا ہو گیا تمہیں؟ آدمی جب لڑ رہے آپس میں، قریب تھا کہ تلواریں نکل رہی، گتھم گتھا تو تھے. کیا ہوا بھی؟ خیر تو ہے. اس نے کہا جی میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، صحیح پڑھ رہا تھا، یہ مجھے غلط بتاتا ہے، یہ مجھے غلط دکھوا دے رہا ہے. اس نے کہا جی غلط پڑھ رہا ہے، میں اس کو صحیح بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، یہ کہتا ہے اسی آج پہ لڑ پڑ گیا. وہ کہتا ہے میں صحیح پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے غلط بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط پڑھ رہا تھا، میں اس کو صحیح بتا رہا ہوں. پھر پڑھو، کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے پڑھا. حضرت ٹھیک پڑھ رہے ہو یار. تم پڑھو، کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے پڑھا، تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو. جھگڑا تو کوئی نہیں ہے. اور جھگڑے کی بنیاد پہ وہ کہیں یار میں کیسے غلط پڑھ سکتا ہوں،
میں نے یہ آیت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اسی طرح پڑھی ہے. ایک شاگرد تھا کس کا؟ ایک قاری صاحب کا، دوسرے قاری صاحب کا. اس نے کہا میں نے حضرت ابو الدرداء سے شام میں یہ آیت اس طرح پڑھی ہے، میں کیسے غلط پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا تم نے ابو الدرداء سے پڑھی ہوگی، میں نے عبداللہ بن مسعود سے پڑھی ہے، میں کیسے غلط پڑھ سکتا ہوں؟ استاد بھی بڑے بڑے دونوں کے. حضرت حذیفہ بن الیمان نے کہا بندہ خدا لڑتے کیوں ہو، تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو، تم بھی تم پشتو پڑھ رہے ہو، تم پختو کر رہے ہو، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، دونوں ٹھیک پڑھ لڑو نہیں. صلح تو کرا دی. خطرہ محسوس ہوا کہ یار یہ اجمیوں میں جا کر تو یہ مسئلہ بن جائے گا، یہ تو نہیں ہضم کر سکیں گے یہ تھوڑے تھوڑے فرق. مدینہ منورہ جب واپس گئے، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کے رپورٹ پیش کی کہ یا حضرت، اور لفظ یہ کہے امیر المومنین امت کو سنبھال لیجئے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ یہ اجمی قرآن کے ایک ایک لفظ پر لڑے گے آپس میں. ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر اجمیوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. اس سے پہلے امت کو سنبھال لیجیے، یہ خطرہ ہے عربیوں میں جا کے گڑبڑ ہو گئے. حضرت عثمان نے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہے، جو قرآن پاک پھیلے گا یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس پر لطیفہ اس کا پتہ نہیں لطیفہ بنایا ہے کسی نے کہ واقعہ ہوا، لیکن مدینہ منورہ میں ایک مشہور لطیفہ ہے. بنگالی جیم کو زیر پڑھتے ہیں، سارے بنگالی جیم کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا، زیر پڑھتے ہیں. اور مصری گاف پڑھتے ہیں. مصری جیم کو کیا پڑھتے ہیں؟ گاف پڑھتے ہیں. وہ جنت میں گنا ہی کہیں گے، گنا. اللہ من اصل و گنا تلفظ. کہتے ہیں کہ بنگالی پڑھ رہا تھا قرآن پاک مسجد نبی میں. قالوا يا ذا القرنين يا زوز وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. ایک مصری پڑھ رہے شیخ هذا غلط. قل ان يعقوب وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم. وہ یا سوزا وماجوج یا یعقوب کو پڑھ اپنا تلفظ ہے. تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رپورٹ پیش کی کہ یا حضرت مسئلہ خراب ہوتا جا رہا ہے، کوئی حل کریں اس کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ واقعی اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. بلا لیا پھر زید بن ثابت کو. پہلے کس نے لکھا تھا؟ اب دوبارہ بھی انہیں کے لیے تاکہ بات بھول جل نہ کرو. زید آپ نے قرآن پاک لکھا تھا، ان کو بھی اعتماد تھا، مجھے بھی آپ کو اعتماد ہے، ایک دفعہ پھر لکھ دو یار. لیکن آپ کے ساتھ دو آدمی ہوں گے، عبداللہ بن زبیر اور ایک اور بزرگ تھے قریش. دوبارہ لکھ دو، لیکن ایک اہتمام کے ساتھ کہ قریش کی لغت پہ لکھنا ہے. قرآن پاک کے متن میں دوسری قرأت نہیں ہوگی، دوسری لغت نہیں ہوگی. کون سی لغت ہوگی؟ قریش کی لغت پہ. کہیں کوئی اختلاف ہونا دوبارہ لکھ دو، اور قریش کی لغت پہ لکھو گے کہ انزل بلسان قریش. اصلاً قرآن پاک کس کی زبان میں نازل ہوا ہے؟ قریش. باقیوں کی اجازت ہے، باقیوں کو پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن اصلاً کس میں نازل ہوا ہے؟ انزل علی لسان قریش. قریش کی زبان پر نازل ہوا ہے. اس لیے قرآن پاک پھر سے لکھ دو، تم ہی لکھو لیکن قریش کی زبان پر. لیکن چونکہ تم قریشی نہیں ہو، زید بن ثابت تو قریشی نہیں تھے نا، اس لیے تمہارے ساتھ دو قریشی لگا رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر ایک اور بزرگ غلام رضی منی وہ بھی قریشی تھے. جہاں کہیں کسی لفظ پہ اختلاف ہوگا فیصلہ تمہارا نہیں ہوگا، عبداللہ بن زبیر کا، کیونکہ قریشی وہ ہے. یہ قریش کے لہجے میں، لغت میں، تلفظ میں قرآن پاک لکھوایا. حضرت عثمان نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. یہ نہیں کہ نئے سرے سے انہیں سے لکھوایا، وہی لکھوایا. زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے وہ نسخہ جو تھا نا
کون سا؟ یہ پہلے لکھا ہوا تھا، کہاں تھا؟ ہاں، اس وقت مسجد نبوی میں نہیں تھا، اس وقت مسجد نبوی میں نہیں تھا۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی وہ اسی مصحف پر رکھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال بھی وہ اسی مصحف وہی رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاطاً وہاں سے اٹھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ نسخہ وہاں نہیں تھا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے احتیاطاً اس کو اٹھوا کر اپنے پاس حجرے میں محفوظ کر لیا تھا۔ زید بن ثابت نے جب منگوایا ہے تو حضرت حفصہ سے کہ ام المومنین چند دن کے لیے مجھے دے دیں، اپنا کام پورا کر کے واپس کریں۔ ام المومنین حضرت حفصہ سے منگوایا، اس کے بعد 6 نسخے لکھے، عام طور پہ 6 نسخوں کی بات آتی ہے۔ مصاحف عثمانی، حضرت عثمان نے لکھوائے، اور لکھوا کر اس وقت جو عالم اسلام کے مختلف اطراف، افریقہ، آذربائیجان، تاشکند، یہ ایک ایک نسخہ اطراف میں بھجوایا کہ بھئی یہ اسٹینڈرڈ نسخہ ہے، اس کے مطابق اب پڑھنا ہے۔ باقی جس کے پاس جو نسخے میرے لیے ضبط کر لیے اور کیا کر دیے، کیا کر دیا، جلا دیا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن پاک سب سے پہلے کس نے جلایا ہے، تو تاریخ اس کا جواب دے گی کس نے جلایا ہے۔ احتیاط، تحفظ کا حرمت کا تقاضا یہ تھا، قرآن پاک کی حرمت کا تقاضا یہ تھا۔ عثمان نے باقی سارے نسخے ضبط کر لیے، جلا دیے، اور بھائی یہ ہے، اس کے مطابق پڑھنا دو۔ یہ مصحف عثمانی تب سے کہلاتا ہے۔ یہ مصاحف عثمانی 6 بتاتے ہیں عام طور پہ، 6 یا 7، ان میں سے 3 نسخے اب بھی اوریجنل موجود ہیں۔ ایک لندن میں ہے، ایک تاشکند میں ہے، ایک استنبول میں ہے۔ مصحف عثمانی کے وہ اصل جو تھے، ان میں سے لندن والے نسخے کی میں نے زیارت کی ہے۔ ایک دفعہ میں، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور احمد چنیٹی رحمۃ اللہ علیہ اکٹھے استنبول بھی گئے تھے۔ لندن جاتے ہوئے رکے تھے 2 دن کے لیے۔ 2 باتیں ذہن میں لے کر، ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ استنبول میں ہے، تو وہاں حاضری دے دیں گے۔ اور توپ کاپی میوزیم میں مصحف عثمانی کا وہ نسخہ جس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، جن کے اوراق پر حضرت عثمان کے خون کے دھبے آج بھی موجود ہیں، وہ استنبول میں۔ انہوں نے کہا یہ زیارت کر لیں گے۔ ہم تینوں اکٹھے گئے، 1 دن رہے 2 دن، لیکن تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر تو حاضری ہو گئی۔ یہ تو ہمارا شوق تھا دیکھنے کا، اور دیکھا ہم نے، لیکن قرآن پاک کی زیارت نہ کر سکے۔ توپ کاپی میوزیم، عجائب گھر، وہ مرمت کے لیے بند تھا 2 ہفتے کے لیے، نہیں دیکھ سکے، حسرت رہی، گئے اسی لیے تھے۔ لیکن لندن والا نسخہ دیکھنے کی سعادت مل گئی۔ حضرت ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ گزرے، حال ہی میں حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، ولی اللہ بھی بڑے تھے، کاتب بھی چوٹی کے تھے، اور کتاب کا ذوق بھی بہت عمدہ تھا ان کا۔ کتاب کا ذوق بھی عمدہ تھا، کتابت کا ذوق بھی عمدہ تھا، اور سلوک کے تو امام تھے وہ۔ ان کے ساتھ مجھے لندن جانے کا اتفاق ہوا، اور ان کا ذوق بھی کتاب کا، ان کا تو بہت ہی اچھا تھا، تھوڑا بہت میرا بھی ہے، چھوٹا موٹا ذوق میرا بھی ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ میں برٹش میوزیم گئے، توپ کاپی نہیں، انڈیا آفس لائبریری دیکھا، تو وہاں بھی نیت یہ تھی کہ قرآن پاک دیکھیں گے، وہاں بھی موجود پڑا ہے۔ وہ مصحف عثمانی لندن میں انڈیا آفس لائبریری میں دیکھا، الحمدللہ ہاتھوں میں اٹھایا، برگردانی کی، اول آخر دیکھا،
اس میں چند جملے اب تک میرے اس میں یاد ہے، آخر میں یہ لکھا ہوا کتبہ عثمان بن عفان، میں نے خود پڑھا، اس پر مہریں ہیں کئی بادشاہوں کی، جن بادشاہوں کے پاس سے گزرتا ہوا وہ وہاں پہنچا ہے، سلطان سلیم اول خلیفہ عثمانی کی، سلطان اسماعیل صفوی کی، اور سلطان اورنگزیب کی نہیں تھی، جہانگیر کی اور شاہ جہاں کی، یہ مہریں میں نے دیکھی ہیں، ان بادشاہوں کے پاس گزرتا ہوا وہاں پڑھا۔ اب دیکھیں آدمی کو جب یہ ثابت ملتی ہے تو دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ ایک زندگی کی تمنا تھی کہ کبھی وہ سب دیکھیں گے، اللہ پاک نے دکھائے۔ اب میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، باتوں میں قرآن پاک اٹھایا ہوا ہے، آسمان کی طرف میں نے نگاہ اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، قرآن پاک کے اصل نسخے کی حفاظت کہاں کروا رہا ہے، کن سے کروا رہا ہے؟ کیا ہم سے شاید نہ ہوتی، ہم سے تو وہ چند منسوخ تبرکات بادشاہی مسجد میں تھے، وہ چوری ہوئے 20 سال ہو گئے، پتہ ہی چلا کدھر گئے، تھے یا نہیں تھے یہ الگ بات ہے، کوئی الگ مسئلہ کہ تھے یا نہیں تھے، منسوخ تھے، بادشاہی مسجد میں تھے، تبرکات جوتے مبارک کا، اور یہ وہ 20 سال ہو گئے، آج تک پتہ نہیں چل گئے کدھر ہے، ہم شاید حفاظت نہ کر سکتے۔ میں نے کہا یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت کہاں کروا رہا ہے اور کس سے کروا رہا ہے۔ پھر اتنی بات ہی نہیں صرف وہ نسخہ جہاں رکھا ہے اوپر اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے انگلش میں، میں نے ساتھی سے کہا پڑھ کے سنا یار کیا لکھا ہے، جو کچھ جو اس میں لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اوتومان نے لکھا تھا، عثمان اوتومان، انگریزی میں جا کے عثمان اوتومان ہو جاتا ہے، یہ بھی تلفظ کا فرق ہے، یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اوتومان نے لکھا تھا، اور فلاں فلاں پوری سند لکھی ہوئی ہے، فلاں کے پاس تھا، پھر 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 جہانگیر کے پاس تھا، پھر شاہ جہاں کے پاس تھا، اور ہم نے فلاں جگہ سے لے کر اس کو یہاں لائے۔ میں نے کہا یا اللہ قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے، کہاں کروا رہا ہے، اور صرف حفاظت نہیں کروا رہا، اس کے اوریجنل ہونے کی گارنٹی بھی کس سے دلوا رہا؟ اللہ اللہ ہے یار، اللہ کیا ہے؟ اللہ۔ موسیٰ کو کہاں پالا تھا علیہ السلام کو؟ فرعون کے گھر میں۔ میرے ذہن میں سارا تصور آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کے گھر کا۔ میں نے کہا یا اللہ کتنا بے نیاز ہے تو، کہاں رکھا ہوا ہے، کہاں حفاظت کروا رہا ہے، کن سے کروا رہا ہے، پاؤنڈ کن کے خرچ ہو رہے ہیں، سسٹم کن کا ہے، اور اوریجنل ہونے کی گارنٹی بھی دلوا رہا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اوریجنل ہے، شہادت کن سے دلوا رہا ہے۔ تو بات ذرا آگے نکل گئی۔ میں کہہ رہا تھا قرآن پاک ہمیں کس کے بات کا اثر یہ کر رہا تھا، قرآن پاک ہمیں ملا کس کے ذریعے ملا؟ حدیث کے۔ اصل بات میں یہ کر رہا تھا قرآن پاک ہمیں ملا کس کے ذریعے ملا؟ ایک بات اور کہہ کے بات سکتے، یہ تو مصحف عثمانی ہے نا، ابھی دو تین مہینے پہلے کی بات ہے، برمنگھم میں یونیورسٹی میں قرآن پاک کے کچھ قدیمی نسخے کے اوراق دریافت ہوئے، پچھلے 2 مہینے نہیں ہوئے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ریسرچ ہوئی ہے، یہودی ماہرین نے بھی کی ہے، عیسائی ماہرین نے بھی کی ہے، مسلمان ماہرین نے بھی کی ہے، اور تقریباً اس بات پر وہ متفق ہے، کچھ اوراق ہیں قدیمی نسخے کے، اس بات پر متفق ہے کہ یہ مصحف عثمانی سے 20 سال پہلے کا، یہ مصحف عثمانی سے 15-20 سال پہلے کا۔ میں نے وہ موٹے پڑھی ساری تو نہیں پڑھی، اکثر پڑھی میں نے کہا یہ اگر یہ 20 سال پہلے کا ہے نا تو یہ مصحف صدیقی ہے، یہ اگر وہ 20 سال پہلے کا ہے تو یہ کون سا مصحف ہے؟
مصحف صدیقی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے کا مصحف ہے. کاغذ، سیاہی، رسم الخط سارا کچھ اس زمانے کا ہے. اور اس بات پہ اتنی بات پر سب متفق ہو گئے ہیں یہودی، عیسائی، مسلمان، ماہرین کہ یہ دور تو وہی ہے. لیکن یہ میں اپنے اندازے سے کروں کہ اگر دور وہی ہے تو یہ وہ مصحف صدیقی ہے. یہ اوراق کس کے ہیں؟ مصحف صدیقی کے ہیں. اب وہ اس پر مزید ریسرچ کر رہے ہیں اور باقی اوراق تلاش کر رہے ہیں کہ باقی اوراق کہیں سے ملیں. اللہ پاک کی قدرت پہ قربان، اللہ پاک کتنا بے نیاز ہے. اللہ پاک شہادتیں اکٹھی کر رہا ہے اور کن کے ہاتھوں اکٹھی کر رہا ہے، کہاں اکٹھی کر رہا ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور قرآن پاک کی حقانیت کا اظہار مقرر ہے. تو آج میں نے صرف اتنی بات کی ہے، باقی تو اس کے متعلقات تھے کہ حدیث رسول قرآن پاک کی تشریح بھی ہے. یہ تو بہت لمبا موضوع ہے تشریح والا. قرآن پاک کی تشریح بھی ہے اور قرآن پاک کے حصول کا ذریعہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے الفاظ تک، آیات تک، ترتیب تک، مفہوم تک، جمع تک رسائی کس کے ذریعے حاصل ہوئی ہے؟ حدیث کے ذریعے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مولانا چٹ دیتی آتے ہی، اس لیے وآخر دعوانا الحمدللہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.